بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع سورہ سجدہ 32 نمبر سورہ کی آیات 18 تا 22 ہیں۔ یعنی درس قرآن کا آغاز سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 سے ہوتا ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مومن اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کو ماننے والا، اس کا فرما بردار، اور فاسق کے معنی نافرمان۔ فاسق کے معنی بد کردار، فاسق کے لفظی معنی توڑنے والا، اللہ کے عہد کو، اللہ کے احکام کو توڑنے والا، سرکش، اللہ کا باغی۔ چنانچہ اس کے مقابل جو لفظ مومن آیا، اس کے معنی ہوں گے اللہ کا فرما بردار، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں کہا کہ کیا مومن اور فاسق اللہ کا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا، لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا کر اعمال صالح کریں۔ اعمال صالح کا مطلب وہ اعمال جو قرآن کریم نے بتائے، جو انسان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرے، انسان کو اس قدر با صلاحیت بنا دے کہ وہ دنیا میں اللہ کی خلافت کا اور آخرت میں اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے۔ جیسا کہ سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا مومنین سے جو صالح اعمال کرے، وعدہ ہے کہ انہیں دنیا میں اسی طرح خلافت عطا کرے گا، حکومت و اقتدار عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ صالح اعمال وہ ہیں جو مومن میں خلافت کی صلاحیت و اہلیت اور قابلیت پیدا کر دے، اور آخرت میں جنت کی صلاحیت اہلیت پیدا کرے۔ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جنت مأویٰ ہے، بلند باغات ہے۔ کن کے لیے؟ اعمال صالح کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ اعمال صالح وہ ہے جو انسان کو جنت کا حقدار بنا دے۔ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ مہمان نوازی ہے ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے،
ان کے کاموں کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جنت کسی کی سفارش سے ملے گی، قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جنت کسی رشوت سے ملے گی، قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جنت بغیر اعمال کے ملے گی۔ ہر جگہ یہی آ رہا ہے، یہاں بھی یہ آیا نزلا بما کانوا یعملون، ان کی مہمان نوازی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اس سے 2 آیات پیچھے چلے جائیں تو وہاں بھی کہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کے اعمال کی۔ سورہ زخرف میں ہے، سورہ اعراف میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کے وارث تم اپنے اعمال کے بدلے میں بنائے گئے ہو۔ تو پیارے ساتھیوں، قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں وہ جنت کی بات کرتا ہے وہی جہنم کی بات بھی کرتا ہے، جہاں وہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی منکرین کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو اگلی آیت میں آیا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جو فاسق ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کی جگہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا، جب وہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے، اَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ اس سے نکل بھاگے، دکھائیں گے نا وہ اپنی ایکٹیویٹی، نکلنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وَأُعِيدُوا فِيهَا، اس میں پلٹا دیے جائیں گے، پھر سے اس میں پھینک دیے جائیں گے، دھکے دے کے پیچھے پلٹا دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، آگ کا مزہ چکھو، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، وہ عذاب، وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے، جسے تم سچا نہیں جانتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ غلط بیانی ہے، مومن قرآن بیان کرنے والے غلط کہہ رہے ہیں، آج اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر اگلی آیت پہ فرمایا، آیت نمبر 21 ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم انہیں عذاب ادنا بھی دیں گے، چھوٹا عذاب بھی دیں گے، دنیا میں بھی عذاب دیں گے ان کو، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ۔ بڑا عذاب تو وہ ہوگا جو آخرت میں ہوگا اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس میں ابدالآباد تک رہتے چلے جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اور چھوٹا عذاب دنیا کے اندر ہے اور اس کا مقصد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا رہتا ہے، اللہ کے عذاب آتے ہیں اس لیے کہ انسان ان سے ڈر کر، ان سے متنبہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے احکامات کو اپنا لے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کی جنت کے حقدار بن جائے۔ اور جب وہ اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیم، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر ان پر بڑا عذاب آتا ہے، وہ بڑا عذاب دنیا سے ان کو مٹا ڈالتا ہے، اور آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب آتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
جہنم ایسی جگہ ہے جہاں نہ مرنا ہوگا نہ جینا ہوگا، کہ وہاں نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی وہاں کی زندگی کوئی زندگی ہوگی۔ ہر وقت ہر لمحہ آگ میں جلتے رہیں گے، کھال جل جائے گی، نئی جلد پیدا ہو جائے گی، وہ جل جائے گی، دوسری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عذاب دیتا رہے گا ان کو۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، قرآن کی آیات سنائی جائے اور اسے وارننگ دی جائے، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اس میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے کی رغبت دلائی جائے، اسے قرآن کی طرف مائل کیا جائے، ثم اعرض عنہا، اور وہ اس سے منہ پھیر لے، وہ اس سے اعراض کرے، اس کو نظر انداز کرے، اس کو اگنور کر دے۔ میرے پیارو، یہاں سوچنے کا مقام ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ کہیں ہم تو ان میں سے نہیں۔ ایک تو ہے اللہ کی آیات کو سن کر ان سے منہ پھیر لینا، سنی انسنی کر دینا، ان پر عمل نہ کرنا، ان کو نہ ماننا، ان میں بیان کردہ حقیقت کو سچا نہ جاننا۔ اور ایک ہے کہ کسی کو قرآن کی طرف دعوت دی جائے، کہا جائے کہ آؤ قرآن پڑھے، کہا جائے کہ آؤ درس قرآن ہو رہا تو اس میں شامل ہو جائے، تو وہ منہ پھیر کے چلا جائے، اس کو نظر انداز کر دے، سننا بھی گوارا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم ایسے مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کی آیات پر کان نہیں دھرے، قرآن کی آیات کی تعلیم کو سچا نہیں جانا، تو کہا ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی آیات پر عمل کی ہمت عطا فرمائے۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ جزاکم اللہ۔